اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ساری سندھ میں گھر گھر میں اور اولیاء اللہ کے مزارات پر فی سبیل اللہ لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں۔ ہر مسلمان کے گھر، اہل تشیع والوں کے گھر، اہل سنت والوں کے گھر، جو بھی مومن کہتا ہے ہم اس کے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھواتے ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ لاکھ درود پاک اس کے گھر میں ہوتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے حبیب کی رضا ہوتی ہے۔ امام مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک فرمان ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ زیادہ درود پاک پڑھنے سے دین مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاک فرمان میں ایک مومن میں ایسا جذبہ آتا ہے، اس میں یہ جذبہ بیدار جاگتا ہے، پیدا ہوتا ہے کہ میں ساری زندگی محمد آل محمد پر درود پاک پڑھتا رہوں۔ تو امام مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کی عبادت، ان کی قربانیاں، ان کا صبر، ایک تھا اس وقت کا خلیفہ منصور جو امام مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو کہا، نوکروں کو کہا، وزیر کو بھیجا کہ جاؤ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جب وہ لینے گیا تو اس نے سارے جو اس کے وہاں پہ نوکر تھے ان کو کہا کہ جب امام صاحب جو ہے میرے پاس آئیں تو جس وقت میں اپنی ٹوپی اتار کے رکھ دوں تو تم ان کو قتل کر دینا۔ توبہ استغفر اللہ۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیغام گیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس خلیفہ منصور کے پاس آئے، جیسے ہی مولا آئے، جیسے دروازے پر جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو وہ جو خلیفہ تھا، امام کا جو دشمن تھا منصور، وہ ایک دم سے اٹھا اور بھاگ کر آ کے امام کو جھک کر سلام کیا، امام کو ادب سے بٹھایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ جوڑے، بڑی تعظیم کی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس نے تو امام کو منگایا ہی اس لیے تھا کہ میں جو ہے امام جعفر صادق کو توبہ نعوذ باللہ شہید کرواؤں، لیکن جب امام آئے تو یہ تو بالکل جو ہے دوسری کیفیت میں آ گیا، اور اس نے جو امام کی تعظیم کی، عزت سے پیش آیا، امام کو بٹھایا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا تو مجھے آئندہ کبھی بھی نہیں منگوانا، تو مجھے آئندہ کبھی بھی نہیں منگوانا اپنے پاس۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت وہاں سے گئے تو اس بادشاہ جو تھا، ظالم بادشاہ، اس سے ان کے نوکروں نے، وزیروں نے پوچھا کہ آپ جو ہے، آپ نے ہمیں یہ کہا کہ جس وقت امام آئیں اور جس وقت میں اپنی ٹوپی اتاروں تو اس وقت تم حملہ کر دینا، لیکن تم نے تو اس کے برعکس دوسرا کام کیا، ادب سے پیش آئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، جیسے ہی آئے تو ان کے ساتھ میں ایک ازداں بلا تھی جس کا جو ہے منہ کا نچلا حصہ
زمین پر تھا، اوپر والا جو ہے میرے محل کی چھت سے لگ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا اگر تو نے ان کے لیے ان پہ کچھ بھی جو ہے وار کیا تو میں تمہیں زندہ جو ہے نگل جاؤں گا، کھا جاؤں گا۔ تو میں اس ڈر کے مارے میں کچھ نہ کر سکا۔ پھر روایت میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جو خلیفہ منصور تھا وہ 3 دن تک بے ہوش رہا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے مالکوں کی شان۔ امام مولا جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا جو درویش غریب ہے صبر کرنے والا وہ افضل ہے یا وہ دولت مند جو شکر کرتا ہے وہ افضل ہے؟ تو مولا نے فرمایا جو درویش غریب ہو اس میں صبر کرتا ہے وہ افضل ہے، اس کی شان افضل ہے۔ تو ایک شخص تھا، اس نے امام مولا جعفر صادق علیہ السلام پر جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ اس نے کہا کہ میرے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا میرے 1000 اشرفیاں تھی وہ جو ہے تم نے میری اٹھائی ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کو لے آئے، جب لے کر آئے امام جعفر صادق السلام اس کو باہر کھڑا کیا، خود گھر تشریف لے گئے اور اس کو جو ہے پوچھا کہ تمہاری کتنی اشرفیاں تو کہہ رہے ہو کہ میرے لیے کہ تم نے اٹھائی ہیں؟ وہ کہنے لگا 1000۔ تو مولا نے اس کو 2000 اشرفیاں دی اور اس کو کہا کہ جاؤ تم۔ وہ ابھی تک تو اس کو خوش ہو رہا تھا، لیکن جب وہ گھر گیا اپنے جب گھر گیا تو اس نے اپنے گھر کی چارپائی پہ وہاں پہ اس کو وہ تھیلی مل گئی جس پہ وہ اس کے پیسے تھے۔ تو وہ پھر بہت پچھتایا، بہت رویا کہ میں نے ایک پاک ہستی پر الزام لگایا اور انہوں نے جو مجھے پھر ڈبل دے بھی دیے، میں نے کتنا گناہ اٹھایا ہے۔ پھر امام جعفر صادق کے پاس آیا، قدموں پہ گرا، معافی مانگی، بہت پچھتایا۔ تو ہمارے مالکوں کی ان کی جو ہے انہوں نے یہ سارے امت کے لیے سبق دیے ہیں۔ آج کل دیکھیں دنیا میں کسی تھوڑا سا کوئی جو ہے خود کو جو تھوڑا سا بس ان کو کچھ مل جائے اور اس کے لیے اس کو کچھ کوئی کہہ دے تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ نہ ان میں پھر صبر ہوتا ہے، نہ ان میں اخلاق ہوتا ہے، نہ ان میں بردباری ہوتی ہے، نہ ان میں پھر انسانیت ہوتی ہے، وہ آپے سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہمارے مالکوں نے یہ سبق دیا ہے کہ کوئی تمہیں دکھ دے تم صبر کرو، کوئی تم پہ الزام لگائے تم صبر کرو، کوئی تمہیں تکلیف دے تم صبر کرو، کوئی تمہاری دل آزاری کرے تم صبر کرو۔ یہ اتنی بڑی طاقت ہے صبر، اتنی بڑی طاقت ہے کہ پہاڑوں کو بھی کہے کہ تو ہٹ جا اور رستہ بن جائے۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہر مومن کو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہر مومن کو یہ انعام دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ صلوات شریف پڑھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔